آج میں آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے عشق بلا خیز۔ وہ مجھے روزانہ اسی وقت لفٹ میں ملنے لگا۔ اونچی عمارتوں کے اندر رہائش اختیار کرنے والے اور لفٹوں میں آنے جانے والے لوگوں کا اکثر آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور ہیلو ہائی بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے میں بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے یا اس نے بھی کوئی یہاں فلیٹ خرید لیا ہے، مگر روزانہ اسی وقت اسی انداز میں ایک مہینے بعد اس نے خود پوچھ لیا، آپ کہیں جاب کرتی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر صبح صبح کہاں جاتی ہیں؟ ایک این جی او کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں۔ ہاں، اس نے طنز کا دھاگا ذرا لمبا کھینچ کر کہا، آج کل پاکستان میں عورتوں کو این جی او کا بہت کریز ہو گیا ہے، جس کو دیکھو۔ پھر وہ مثلثاً خاموش ہو گیا تو میں نے بھی اخلاقاً پوچھ لیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا ایک پرائیویٹ لاء کالج ہے، میں اس کا پرنسپل ہوں۔ ہاں، یہ پاکستان ہے، یہاں بغیر لائسنس اور رجسٹریشن کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پرائیویٹ لاء کالج، پرائیویٹ میڈیکل کالج، پرائیویٹ۔ اور پھر نظریں ملتے ہی ہم دونوں بے اختیار پھانس دیے۔ سوری، میں نے جلد سے معذرت کر لی، یہ بدلہ نہیں تھا۔ اتنے میں لفٹ گراؤنڈ فلور پر رک گئی اور ہم دونوں خوشگوار موڈ میں باہر نکل گئے۔ اس کے بعد بھی یہ آنا جانا، دیکھنا ٹکرانا لگا رہا، لیکن کبھی کوئی اور ساتھی بھی آ جاتا۔ کہیں لفٹ بار بار رکتی، کوئی چڑھتا کوئی اترتا۔ تیز رفتار زندگی کو لفٹ نے اور بھی تیز رفتار کر دیا ہے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ اوپر والے فلیٹ میں رہتا تھا۔ 50-55 کا مدبر اور بہت ہی خوش لباس آدمی تھا۔ سوٹ کے ساتھ خوبصورت میچنگ ٹائی لگا کے آتا، کبھی اسے شلوار قمیض میں نہیں دیکھا تھا۔ ممکن ہے چھٹی کے دن وہ یہ لباس پہنتا ہو۔ کئی ہفتوں کے بعد جب میں لفٹ میں سوار ہوئی تو وہ اکیلا تھا۔ کہنے لگا، آپ نے اس دن ٹھیک کہا تھا۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہی پرائیویٹ کالجوں کی بات۔ میں پھر ہنسنے لگی۔ میں نے جب اس شہر میں پرائیویٹ لاء کالج کھولا تھا تو مجھے اجازتیں وغیرہ لینے میں کافی پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ اس سے پہلے میں ہالینڈ میں پریکٹس کرتا تھا۔ ایک حادثے کے بعد مجھے پاکستان آنا پڑا۔ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں اپنے تجربات کی بنا پر قانون کی تعلیم دینا شروع کر دوں۔ کچھ دوست بھی ساتھ مل گئے۔ اس وقت اور بات تھی، مگر اب تو واقعی آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ لفٹ رکتی رہی، لوگ چڑھتے اترتے رہے اور ہماری گفتگو میں شریک بھی ہوتے رہے۔ لوگوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ پرائیویٹ اداروں نے تعلیمی معیار کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ تو ایک قسم کے کاروباری ادارے بن چکے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں کیا کیا سہولتیں ہیں اور کتنے مزے کی سہولتیں ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو کسی بھی کالونی کے کسی بھی محلے یا گلی میں اسکول کھول لیں، کالج کھول لیں، آئی ٹی یونیورسٹی کھول لیں، کسی سے این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ راتوں رات پیسہ سارے کام کر دیتا ہے۔ جب تک رہائشی بے سکون ہونا شروع ہوتے ہیں، مالکان سٹے لے آتے ہیں۔ اب آپ اپنا سر پھوڑتے رہیں۔ کہنے لگا، آپ کی سوچ بڑی تعمیری ہے۔ اگر میں آپ کو ایک روز چیف گیسٹ کے طور پر اپنے کالج میں بلاؤں تو آ جائیں گی؟ میں پھر کہہ لگا کے ہنسنے لگی۔ میں اور چیف گیسٹ؟ یہ شہر جس میں آپ رہتے ہیں مہمانان گرامی سے لبالب بھرا ہے۔ اینٹ اٹھاؤ تو اس کے نیچے سے ایک مہمان خصوصی نکل آتا ہے، اور یہاں مہمان خصوصی کے لیے کسی قسم کی کوالیفیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لفٹ رک گئی۔ بولا، اس موضوع پر میں آپ سے پھر بات کروں گا، بھولیے گا نہیں؟ بس بھولیے گا نہیں کہنے کے انداز نے مجھے لوٹ لیا۔ اب کون سمجھاتا مجھے کہ بد نصیب عورت، تیرا ایک شوہر ہے، ایک 10 سال کا بیٹا ہے، وہ تھوڑا سا ایب نارمل ہے، دماغی طور پر سست ہے۔ ایسے بچوں کے لیے ہم نے ایک این جی او بنائی ہے اور ایسے بچوں کے لیے ایک اسکول کھول رکھا ہے جو پیدائشی آٹزم کا شکار ہوتے ہیں اور گھر میں انہیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری این جی او اس اسکول کے لیے فنڈنگ کرتی ہے۔ ابھی تو اس اسکول میں زیادہ تر اسٹاف ممبرز کے ہی بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جب ہمارے پاس زیادہ فنڈ ہو جائیں گے تو ہمارا اسکول بڑا ہو جائے گا۔ جس دن اس نے مجھے اپنے کالج میں بلایا، میں نے اس کے آفس میں بیٹھ کر اسے ساری باتیں بتائیں اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے LLB کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے داخلہ بھی لیا تھا، مگر میرے والدین نے زبردستی میری شادی کر دی۔ چونکہ ان کے کالج کی کلاسز شام میں ہوتی تھیں تو اس نے مجھے کھلے دل سے آفر دی میں ان کے کالج میں داخل ہو جاؤں۔ وہ 2 سال کے اندر مجھے وکالت کا کورس پاس کروا دیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے بات کی کہ میں داخلہ لے لوں۔
تم وکالت پاس کر کے کون سا حمالہ سر کر لوگی؟ انہوں نے کہا۔ کام کروں گی، اپنے بیٹے کو تعلیم دلاؤں گی، NGO کی مدد کروں گی۔ ہاں، اگر میری شراب نہ چھڑواؤ تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ شراب کے اوپر اخلاق کے علاوہ کوئی شک لاگو نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ وہ پھر بوتل کھول کے دیوانہ وار کہہ کے لگانے لگا۔ ازلوں سے عورت شراب کو اپنی سوتن سمجھتی ہے اور بہت سی خواتین اسی سوتن کے ساتھ اپنی زندگی تمام کر دیتی ہیں۔ منصور ایک کاروباری آدمی تھا۔ شہر میں اس کا بہت بڑا شاپنگ مال تھا جسے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جدید لوازمات سے مزین کر دیا تھا۔ امراء کی بیگمات، نو دولتیے، ٹی وی سٹار، بیوٹی پارلر کی ڈسی ہوئی معمر عورتیں، مرد، بچے، وہاں ایک میلہ ہوتا بجائے خود دیکھنے کی چیز۔ اب تو اس نے وہاں ایک جدید طرز کا سنیما ہال بھی بنا لیا تھا۔ ساری دنیا کو ایک جیسی دنیا بنانے کا جنون ہو گیا ہے۔ میں متوسط گھرانے کی MA پاس لڑکی تھی جو MA پاس کرنا ہی سب سے بڑا سٹیٹس سمجھتی ہے۔ منصور کا رشتہ منظور کر لیا گیا کیونکہ اس کا سٹیٹس بہت اونچا تھا، مگر ڈیمانڈ کوئی نہیں تھی۔ وہ جو قسمت ہوتی ہے نا، وہ ماتھے کی لکیر میں بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ لاکھ تیوریاں چڑھائیں، وہ بس ہنستی رہتی ہے، جواز در جواز پیدا کرتی رہتی ہے۔ کیوں دی پہلی بیوی کو طلاق؟ اسے ایک ایسا کینسر ہو گیا تھا کہ وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے خود ہی خلا لے لیا۔ یہ بوتل کیوں لائے ہیں؟ میں نے پہلی رات پوچھا۔ یہ بوتل تو محترمہ ہر رات آیا کرے گی اور تمہیں میرے ساتھ اسے بھی گوارا کرنا پڑے گا۔ گوارا؟ اف، گوارا بہت چھوٹا اور بے معنی لفظ ہے۔ شادی اور رومانس دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے مغرب میں لوگ رومانس پہلے کرتے ہیں اور شادی بعد میں۔ یہ بات میری سمجھ میں اس وقت آئی جب مجھے حمل ہو گیا۔ چلو جی، رشتہ دار مطمئن ہو گئے، بچہ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ایک بوتل پر بات موقوف ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر وہ بلا نوش تھا۔ بلا نوشی میں بھی کہیں انسانیت ہوتی تو ٹھیک تھا۔ جب اسے چڑھ جاتی تو وہ مجھے مارتا تھا، بہت مارتا تھا۔ میں اپنی شائستگی کو برقرار رکھتے ہوئے خاموشی سے سہ جاتی تھی۔ اسے میری خاموشی سے آگ لگ جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا میں چیخوں، چلاؤں، واویلا کروں۔ حمل کے دوران بھی وہ مجھے مارتا رہا۔ بیٹا پیدا ہو گیا، کچھ تھوڑا سا سکون مل گیا، کچھ دن آرام سے گزر گئے کیونکہ میں نے اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لیا تھا اور بچے کے رونے کی آواز اس کے آرام میں مخل ہوتی تھی۔ بچہ گود میں آیا تو یکایک مجھے احساس ہوا عورتیں بدترین شوہروں کے ساتھ کیوں گزارا کر لیتی ہیں۔ میں جب اسے دودھ پلا کے سینے سے لگاتی تو میرے بدن کے سارے زخم، سارے نیل پھول بن جاتے۔ ان زخموں اور نیل کے نشانوں میں سے مخمور کے سانسوں کی خوشبو آنے لگتی، آسمانی خوشبو۔ بس میں نے اپنے بیٹے کا نام مخمور رکھ دیا۔ منصور نے سنا تو بہت ہنسا۔ اس نے اسے اپنی فتح سمجھا کہ شاید میں اس کو نشے کی حالت میں پسند کرنے لگی ہوں۔ نہیں، بیٹا پا کر میں خود مخمور ہو گئی تھی۔ وہ میری گود میں لیٹا میرا دودھ پیتا تو مجھے عجیب سا خمار چڑھنے لگتا، دنیا جنت معلوم ہونے لگتی۔ میں دوزخ میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے چلنے کا زمانہ آیا اور اس کے بولنے کا زمانہ آیا۔ اس کی گروتھ اتنی سلو تھی کہ میں ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے لگی، طرح طرح کے گر آزمانے لگی۔ منصور کو تو کبھی بھی اپنے بچے سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اب بھی شراب پی کر مجھے گندی گالیاں بکتا تھا، مارتا تھا اور کہتا تھا، تو ذلیل عورت ہے، کبھی نارمل بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں دوسرے بچے کی تمنا کس کو ہوتی؟ میں نے زندگی کا ایک چلن بنا لیا تھا، ہفتے میں ایک رات خوب مار کھانا اور اس کی سیج سجانا، اور باقی سارے دن اپنے بیٹے کو پروان چڑھانا، اس کے ساتھ رہنا اور رات کو اسکول سے واپس آ کر اس کے ساتھ سو جانا۔ میں نے وجاہت حسین کے لاء کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ کبھی کبھی وہ مجھے چائے پلانے کے لیے اپنے آفس میں بلا لیتا تھا۔ اس کے اتوار میں بہت دھیما پن اور شائستگی تھی، بڑی سے بڑی بات آسانی سے کہہ دیتا تھا۔ آپ جب لفٹ سے دوڑ کر باہر نکلتی تھی نا تو میں دیر تک اپنے ارد گرد آپ کے بالوں کی مہک محسوس کرتا تھا۔ میں ہنس دیتی، نہیں سر، وہ شیمپو کی خوشبو ہوتی ہے۔ ارے نہیں، بالوں کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، بڑی اداس کرنے والی، سچی خوشبو۔ اداس کر دینے والی؟ میں حیرت سے پوچھتی۔ وہ زلفیں جو کسی کاندھے کا سایہ نہ بنی ہوں، اداس رہتی ہیں۔ میں آنکھوں میں فوراً آئے آنسو چھپانے کے لیے چائے کی پیالی پر جھک جاتی۔ یہ آپ کی گردن پر اور بازوں پر نیل کیسے پڑ جاتے ہیں؟ میں اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیتی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، وہ کہتا تھا یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔
تو اس نے بیماری کا نام نہیں بتایا تھا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، اس بیماری کا نام شوہر ہوتا ہے۔ یہ سن کر دھواں دھار رونا میرا جرم نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے شبانہ، آپ کا چہرہ صبح کی طرح ہے۔ صبح کی طرح؟ میں پھر ہونک ہو جاتی۔ کبھی آپ نے صبح کاظم میں سے صبح صادق پھوٹتی دیکھی ہے؟ پاک صاف معصوم بچوں کی طرح، دھلی دھلائی، روشن اور زندگی بخش۔ دیکھی تو ضرور ہوگی، مگر اس طرح نہ دیکھی ہوگی۔ پہلے دن جب میں نے آپ کو لفٹ میں دیکھا تو حیران ہو گیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات تھی؟ ہر قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرہ، چاندنی کی طرح جلد، آنکھوں میں درد کی گہرائیاں۔ کوئی غم ہے جو آپ نے کلیجے سے لگا رکھا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اس کے فکرے میرے بدن کے اندر جگنو جگاتے رہتے۔ 2 سال میں نے کورس تو مکمل کر لیا، مگر بری طرح اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کہتا کچھ نہیں تھا، بس دیکھتا تھا۔ دیکھتے سمے اس کی آنکھوں کا رنگ ووڈکا جیسا ہو جاتا تھا۔ سب سے خطرناک آنکھوں کی زبان ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی زبان نے میرے دل کے سارے ورق کھول دیے۔ میں نے اسے پڑھنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس نے بھی بتایا تھا کہ ہالینڈ میں اس نے ایک ڈچ لڑکی سے عشق کر کے شادی کی تھی۔ پھر ایک تو بچہ پیدا کرنے کے خلاف تھی، دوسرے وہ اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ملنا نہیں چھوڑتی تھی، اور اعتراف بھی کرتی تھی کہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تب مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ کہا نا کہ تقدیر ماتھے کی لکیر میں لکھی ہوتی ہے۔ فوراً جواز پیش کرتی ہے، اپنا آپ منوانے کے لیے مواقع میسر کرتی ہے، ہر فیصلے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میرا دل اس کا سامنا کرتے ہی کنواری لڑکیوں کی طرح دھڑکنا شروع کر دیتا۔ وہ قریب آ کر بیٹھتا تو شریانوں کے اندر الاؤ جل اٹھتے، بدن کے سارے تقاضے اس طرح جاگ اٹھتے جیسے سیاہ بادلوں بھرے آسمان کے اندر سے ایک ایک تارا سر باہر نکالتا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ اس نے مجھے اپنے کالج میں 1 گھنٹہ لیکچر دینے کی آفر دی تھی۔ میں نے قبول کر لی تھی۔ روزانہ اسی کو دیکھنے کو جی چاہنے لگا تھا۔ اسے پتہ چل دیا تھا کہ میری جان مخمور میں اٹکی رہتی ہے، اس لیے جب میں مخمور کو اسکول سے لے کر اس کے کالج جاتی تو وہ طرح طرح سے اس کا جی بہلاتا، اس کے لیے کمپیوٹر والے کھلونے لے کے رکھتا۔ جب تک میں اپنی کلاس کو لیکچر دیتی رہتی وہ اسے موٹر میں بٹھا کر گھمانے لے جاتا، آئس کریم، کوک، برگر، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ میرا جنونی دل اور بھی سجدہ ریز ہوتا رہتا۔ مخمور بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا، اس کو ہمیشہ سویٹ انکل کہتا تھا۔ میں نے اپنے دل سے بار بار پوچھا، اب تو 42 برس کی ہے اور بیٹا تیرا 15 برس کا ہے، وہ دیکھنے میں ابھی 12 برس کا لگتا ہے۔ تیری جوانی کی راتیں اور مرادوں کے دن سب بیت چکے ہیں، اور وہ سندر سپنا بھی بیت گیا جو سہاگ رات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے احساس کے ساتھ یہ بجلیاں سی کیوں کونتی ہیں؟ حیران اس کا تصور کیوں رہتا ہے؟ دنیا کو ٹھوکر مار دینے کو دل کیوں چاہتا ہے؟ سب باتوں کا جواب بس ایک ہی تھا، عشق نصیبوں سے ملتا ہے، جس موڑ پر بھی ملے گلے سے لگا لو۔ میرا فیصلہ سن کر اس نے منصور سے طلاق لینے کے سارے راستے قانونی طور پر آسان کر دیے۔ منصور نے مجھے زچ نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں تھا۔ معاملہ طے ہو گیا، میں حق کے مہر نہیں مانگوں گی، وہ بچہ نہیں مانگے گا۔ البتہ اس نے ایسے بچے کی پرورش کے لیے مجھے یکمشت کچھ رقم دے دی اور لکھوا لیا کہ اب میں اسے کبھی عدالت میں نہیں گھسیٹوں گی۔ کچھ اپنی جمع شدہ پونجی ملا کر، زیورات بیچ کر اور منصور کی بخشی ہوئی رقم سے میں نے ایک نئی بلڈنگ میں 2 کمروں کا ایک فلیٹ لے لیا۔ ایک عورت کو دل میں رہنے سے پہلے ٹھکانہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے لاشعور میں ہمیشہ ٹھکرائے جانے کا انجانا سا خوف رہتا ہے، جبکہ وجاہت حسین بار بار یقین دلاتا تھا کہ اس کا 8 کمروں والا بنگلہ میرے اور مخمور کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ کہو تو کاغذات پر لکھ دوں؟ پرنسپل صاحب، ایک روز میں نے کہا، کاغذ پر لکھے معاملات اگر اتنے معتبر اور محترم ہوتے تو آج عدالتوں میں طلاقوں کی اتنی باز گشت نہ سنائی دیتی۔ والدین تو میرے فوت ہو چکے تھے، بہن بھائیوں نے طلاق کے بعد مجھ سے ناتا توڑ لیا، سب عزیز و اقارب یوں پرے پرے ہو گئے جیسے میں اچھوت ہوں، اور میں نے کب پرواہ کی؟ میں نے تو عشق کی مالا گلے میں پہن لی تھی، جس کے منڈکے پر وجاہت کا نام لکھا تھا۔ اس کی صورت پوروں پر رکھ کے اس کی مالا جپتی رہتی تھی۔ عشق نے مجھے اور نکھار دیا تھا، سنوار دیا تھا۔ ایک دن وجاہت نے کہا، تمہارا نام شبانہ بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ یہ نہ پوچھیں کس نے رکھا تھا، سوچے سمجھے بغیر مائیں نام رکھ دیتی ہیں۔ وہ گیت سنا ہے آپ نے، میں شراب شام غم ہوں، میرا نام ہے شبانہ۔ جب میری شادی ایک شرابی سے ہو گئی تو مجھے اپنے نام کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ نہیں،
اس نے محبت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھ سے پوچھو تم کیا ہو؟ تم شراب غم نہیں ہو، شراب وصل ہو جو دیوانہ کر دیتی ہے، بیگانہ کر دیتی ہے۔ سو میں خود ہر فرد و بشر سے بیگانہ ہو گئی۔ ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد میں نے وجاہت حسین سے سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ صرف ہمارے کالج کے کولیگ ہی شامل ہوئے اور ولیمے کی چھوٹی سی دعوت بھی ایک ہوٹل میں ہو گئی۔ نکاح کے کاغذات پر میں نے کوئی حق مہر نہیں لکھوایا۔ وہ کہتا رہا میرا سب کچھ لکھوا لو۔ میں نے لکھوایا تو بس اتنا کہ میری زندگی کا تسلسل مخمور کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ مخمور کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالے گا۔ جس دن اس نے مخمور کو بوجھ سمجھا، اس کو دھمکایا، گالی دی یا مارا، وہ دن اس کی زندگی میں میرا آخری دن ہوگا۔ اس آخری دن کا مطلب طلاق ہوگا۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بس اس نے قلم میرے ہاتھ سے پکڑ لیا اور میرے ساتھ وہاں دستخط کر دیے۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مخمور نے معصوم آنکھیں اٹھا کر پوچھا۔ ہم سویٹ انکل کے گھر رہنے جا رہے ہیں۔ کیوں ماما کیوں؟ بتاؤں گی نا بعد میں تمہیں۔ تھوڑے سے کپڑے اٹھا لو اپنے۔ اس بنگلہ نما محل میں کچھ دن پہلے وجاہت کے ساتھ مل کر ہم نے اپنا بیڈ روم سجایا تھا اور ساتھ والے کمرے کو مخمور کے لیے سنوارا تھا۔ گو مخمور اب تک اپنے بیڈ پر میرے ہی بیڈ روم میں سوتا تھا، مگر یہاں اسے نئی صورتحال کا عادی کرنے کے لیے میں نے اس کے شوق کا خوب خیال رکھا تھا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز لا کے سجا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پہلی رات میں وجاہت سے معذرت کر کے اسے سلانے خود آئی۔ نئی جگہ ہے، نیا کمرہ ہے، کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پروتے ہوئے کہانی سناتے ہوئے اس نے سونے میں بہت دیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میرا خوشبو سے تر بتر وجود محسوس کر کے پوچھتا، ماما آپ اٹھ کر چلی تو نہیں جائیں گی؟ نہیں بابا، نہیں چندا، میں لیٹ جاؤں گی، یہیں لیٹوں گی۔ پھر جا کر کپڑے بدل آئے نا۔ خیر اس روز اس نے سونے میں کافی دیر لگا دی۔ وجاہت میرے انتظار میں سلگ رہا تھا۔ اف، وہ اس کا والہانہ پن، وہ بےتابی، وہ شتابی، یہ ہوتی ہے سہاگ رات۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا، پہلی بار میں نے سرخوشی کا مطلب سمجھا۔ اس نے مجھے سہاگ رات کا تحفہ بہت مہنگے کنگن پہنائے جو پلیٹینم کے تھے اور ان میں بڑے بڑے ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ میری کلائیوں میں فانوس کی طرح جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ نکاح کے وقت اس نے ڈائمنڈ کی بیش قیمت انگوٹھی مجھے پہنائی تھی۔ باقی میں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے میری سادگی پسند تھی جسے میں برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں شب کہا کروں گا، شب جو رات کو وصل کے اجالوں سے تابندہ کر دیتی ہے۔ اور ہاں، میں تمہاری کلائیاں ننگی نہ دیکھوں۔ جس روز تم نے یہ کنگن اتار دیے میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ لیا ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ٹھنڈی ٹھار انگلیاں رکھ دی۔ پھر دن کب ڈوبا اور رات کہاں سے ابھری، ہم تو گھڑی کی سوئیوں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں سوچتی اس دل نے اتنے دکھ اٹھائے پر اجر کتنا دلربا ملا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو کیا درکار ہے؟ یہ اس کے آگے بس۔ ہماری شب وصل کی راتوں کی یہ چوتھی صبح تھی۔ میں غسل خانے میں شاور لے رہی تھی اور شاور میرے کان میں سرگوشیاں کر کے مجھے چھیڑ رہا تھا جب مجھے باہر سے مخمور کے رونے اور ماما ماما پکارنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے جلدی سے شاور بند کیا، گیلے بالوں کو سمیٹا، کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آئی۔ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا، وجاہت مخمور کے پاس کھڑا تھا۔ ریفریجریٹر کا دروازہ کھلا تھا اور وجاہت بڑے خونخوار انداز میں مخمور کو ڈانٹ رہا تھا، برس رہا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں کہ جب تم چاہو فریج کھول کے چیزیں نکال لو۔ مادر فلاں کے بیٹے، اگر پھر کبھی اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو تمہارے پاگل پن کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ مخمور کے رخسار پر مارا۔ مخمور فرش پر گر گیا اور رونے لگا۔ تولیہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے دوپٹہ تلاش کیا اور باہر کو لپکی۔ ادھر اپنے کمرے میں بیٹھے رہا کرو، اندر ہی تمہیں کھانا مل جایا کرے گا۔ اگر باہر آ کر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ مکہ دکھاتے ہوئے بولا، تمہیں سرونٹ کوارٹر میں بھجوا دوں گا۔ چپ، آواز نہ نکالو۔ اور پھر اگر اپنی ماں کو بتایا تو؟ اس نے اسے چھری دکھائی۔ میں چیل کی طرح باہر نکلی، جھپٹ کر گرے ہوئے مخمور کو اٹھایا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ماما کہہ کر وہ میرے سینے سے لپٹ گیا۔ میں نے سب اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وجاہت نروس ہو گیا، کچھ کہنے کے قابل نہ رہا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا بیٹا میرے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔ میں اس کے معصوم دل کی دھک دھک اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ کل رات ایک اور دل بھی میرے دل کے ساتھ یوں لگا دھڑک رہا تھا، مگر اس دل میں سے جذبات کے شعلے نکل رہے تھے جو مجھے پل بھر میں بھسم کر دیتے تھے۔ مخمور کے دل کی دھک دھک سے نور نکل رہا تھا۔ یہ نور
मेरी छातियों में सरसराने लगा। यह नूर ही तो मेरा ज़हूर था। मैं उसे साथ चिमटाए खड़ी थी। अभी तक उसके मुंह में से मेरे दूध की खुशबू निकल रही थी। मेरे लंबे गीले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया था। बालों में से पानी के कतरे फर्श पर टपक रहे थे। टपक नहीं रहे थे, रो रहे थे। ये मेरी गुजरी हुई मस्ती भरी निशात आमेज रातों के आंसू थे जब मैंने अपने बेटे को नज़रअंदाज किया था। मैं उसे लेकर बेडरूम में आई, उसके चेहरे पर लगा खून साफ़ किया, उसका मुंह धुलाया। वजाहत की उंगलियों के निशान उसके पाकीज़ा गालों पर साफ नज़र आ रहे थे। अभी तक सिसक रहा था, खौफ से कांप रहा था। मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया था। कल भी नौकर ने मुझे नाश्ता नहीं दिया था और आज भी कह गया कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, फ्रिज से डबल रोटी और मक्खन निकाल कर खा लेना। अभी मामा मैंने फ्रिज को खोला ही था और अंकल ने आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिठाया, इधर उससे अपने कपड़े इकट्ठे किए और अपने थैले में डाले। फ़िलहाल मैं एक थैला ही लेकर आई थी ताकि मखमूर को आहिस्ता आहिस्ता इन हालात का आदी कर सकूं। बाद में फिर सामान लाती रहूंगी। मैंने अपने हाथों से दोनों कंगन उतारे, उनको बिस्तर पर रख दिया। उनके ऊपर निकाह की अंगूठी उतार कर रख दी। पर्स उठाया, उसमें से अपनी कार की चाबी निकाली, क्योंकि मखमूर की खातिर कल मैं अपनी छोटी सी मज़दा में ही उसे लेकर आ गई थी। वो बाहर खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। वजाहत उस वक्त बेडरूम में चला गया था। थैला पीछे रख के मैंने पहले मखमूर को आगे बिठाया और दूसरी तरफ से स्टीयरिंग के आगे बैठकर कार स्टार्ट की। हाथ में कंगन और अंगूठी पकड़े अंदर से वजाहत बुखलाया हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था। ये क्या कर रही हो शबाना? ऐसे क्यों जा रही हो? ये कंगन उतार कर, प्लीज़ प्लीज़ एक मौका तो दो, माफ़ी और तलाफ़ी का। उसे देखते ही मखमूर फिर मेरी बगल में मुंह छुपाने लगा था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। प्लीज़ एक मौका, सिर्फ एक मौका। वो दूसरी तरफ शीशे के पास आ गया। एक मौका तो अदालत भी देती है, एक बार तो खुदा भी माफ़ कर देता है। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, वो शख्स मुझे मार मार कर थक जाता था। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर नील ना हो, जख्म के निशान ना हो। मगर वो मेरे बेटे की तरफ मैली आंख से नहीं देखता था, सिर्फ मेरी ममता का एहतराम करता था। इसलिए मेरे जख्म फूल बन जाते थे। तुमने आज मेरे बेटे को मारा, ये थप्पड़ मेरे दिल पर लगा है। उसके चेहरे से नहीं, लहू मेरे दिल से निकल रहा है। मैं अपने दिल का लहू रुस्वा नहीं कर सकती। तुम्हारे पास निकाह नामे की नकल है, एहतियातन दोबारा भी देख लेना। मैंने झटके से गाड़ी निकाली और सड़क पर आ गई। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? मखमूर मेरी बगल से मुंह निकाल कर पूछ रहा था, मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बस बार बार अपने आप से कह रही थी, कुतिया, अपने कलेजे का अनमोल रतन तूने नफ्स के हाथों बेचने की तमन्ना की।